یہ آڈیو عوام الناس کی آگاہی کے لیے خودکشی کی وجوہات اور بچاؤ کی کتاب سے مرتب کی گئی ہے۔ ابتدا میں ہم آپ کو اس کتاب کے متعلق آگاہ کرتے ہیں۔ خودکشی کی وجوہات اور بچاؤ کے متعلق ہمارے معاشرے میں نفسیاتی امراض کے متعلق معلومات نہ ہونے کے برابر ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ نفسیاتی امراض کا علاج کروانا ہی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ نفسیاتی امراض کے متعلق کتاب مرتب کرنے کا پروگرام تو ہر وقت ذہن پر سوار تھا، مگر فیملی فزیشین ہونے کے ناطے اس موضوع پر ذاتی معلومات نہ ہونے کے برابر اور ناقص تھی۔ البتہ کلینکل پریکٹس کے ذریعے یہ آگاہی ضرور تھی کہ اس کی اشد ضرورت ہے۔ گورنمنٹ اسپتال میں کام کرتے ہوئے اس بات کا بھی شدید احساس تھا کہ ہر سرکاری اسپتال میں روزانہ کم از کم 5 سے 7 ایسے مریض ایمرجنسی میں لائے جاتے ہیں جو خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا بس ایمرجنسی میں ہی علاج کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کے جسم سے زہریلے مادوں کی صفائی کر کے انہیں فارغ کر دیا جاتا ہے، اور یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ اب مریض صحتیاب ہو گیا ہے اور اپنی زندگی معمول کے مطابق گزارنے کے لیے تیار ہے۔ نہ مریض اور نہ معالج کو معلوم ہوتا ہے کہ مریض نے خودکشی کرنے کی کوشش کیوں کی اور کیا مریض دوبارہ پھر خودکشی کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ کیا محرکات اور جسمانی تبدیلیاں ہیں جو مریض کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں، جبکہ دیگر بہت سے افراد کی زندگی میں بھی ایسے واقعات اور وجوہات رونما ہوتے ہیں۔ پھر آخر جو افراد خودکشی کرتے ہیں، ان کے اندر ایسی کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے جو ان کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہم نے اس آڈیو سیریز میں یہ کوشش کی ہے کہ اقدام خودکشی کا مختلف پہلوؤں سے احاطہ کریں تاکہ مریض اور اس کے قریبی احباب اس بات سے آگاہ ہو سکیں کہ فلاں شخص کے اندر خودکشی کرنے کے امکانات ہیں، اور وہ فوراً اس کا تدارک کرنے کے لیے اس معلومات پر عمل پیرا ہو کر ایسے شخص کو اقدام خودکشی سے روک سکیں، کیونکہ عام ڈاکٹر کے پاس نہ تو اتنا وقت ہوتا ہے اور نہ ہی معلومات کہ وہ مریض کی رہنمائی کر سکے اور مریض کو آئندہ اس اقدام سے روکنے اور بچانے کے لیے کیا اقدام اور کیا علاج کروانا چاہیے جسے بنیادی وجہ کی بنا پر مریض نے خودکشی کی کوشش کی ہوتی ہے۔ اور ہر بار ضروری نہیں کہ ڈاکٹر اس کی جان بچانے میں کامیاب ہو جائے، اس لیے ضروری ہے کہ اقدام خودکشی سے قبل ہی احباب آگاہی حاصل کر کے ایسے افراد کی معاونت کریں اور پراپر علاج کروائیں۔ یہ کتاب دراصل اس موضوع پر لکھی جا رہی تھی کہ خودکشی میں استعمال ہونے والے زہریلے مادے، احتیاط، بچاؤ اور ان کا علاج کیا ہے، مگر کتاب مرتب کرتے وقت بار بار ہر مضمون میں خودکشی کا ذکر آ رہا تھا، اس لیے خودکشی کی وجوہات درج کرنا بھی ضروری تھا۔ جب خودکشی کی وجوہات درج کرنے کے لیے قلم اٹھایا تو اتنا مواد جمع ہو گیا کہ یہ فیصلہ کیا کہ اب کتاب خودکشی کی وجوہات اور بچاؤ پر پہلے شائع کی جائے۔ یہ میرے لیے باعث مسرت ہے کہ ڈاکٹر باقر رضا نے نہایت خوش دلی اور دل جمعی کے ساتھ اس کتاب پر نظر ثانی کر اس کتاب کو بہترین بنانے میں خدمت انجام دی ہے۔ خودکشی کو روکا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ایک دفعہ مکمل خودکشی کا ارتکاب کر لے تو پھر کرنے کو کچھ باقی نہیں رہتا۔ خودکشی کو روکنے کے لیے پہلا قدم تو یہ ہے کہ خودکشی کرنے والے کی شناخت کی جائے، یعنی یہ جانا جائے
کہ کس شخص میں خودکشی کرنے کے امکانات ہیں، پھر اس شخص کو مدد فراہم کی جائے۔ یہ کسی ایک آدمی کے بس کا کام نہیں ہے، نہ ہی کوئی ادارہ اس خدمت کو انجام دینے کے قابل ہے۔ دنیا میں خودکشی کے ارتکاب سے روکنے کے لیے 24 گھنٹے فوری امداد کے لیے امدادی فون لائن سروس موجود ہوتی ہے، اور یہ سروس بہت کارآمد بھی ہے۔ اس سروس کو چلانے کے لیے خصوصی طور پر تربیت یافتہ ماہر نفسیات اور نفسیاتی مشاورت دینے والے افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تربیت یافتہ افراد ہمارے ملک میں بہت کم ہیں، اور اگر ہیں بھی تو ہم نے ابھی ان کی موجودگی اور ان کی خدمات کی افادیت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ احساس انفارمیٹکس نے محسوس کیا ہے کہ وقت کی ضرورت ہے کہ خودکشی کی اسباب سے متعلق معلومات کو عام درد مند افراد تک پہنچایا جائے، تاکہ ان میں یہ شعور بیدار ہو کہ وہ خودکشی کو روک سکتے ہیں اور خودکشی کرنے والے شخص کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ کوشش کسی سرد رات میں گرمی پہنچانے کے لیے ایک تنکا جلانے سے زیادہ نہیں ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے قاری اپنی پھونکوں سے اس تنکے کی آگ کو الاؤ کی شکل دے دیں گے۔ تاریخ نے سکھایا ہے کہ جب قوموں کے ادارے اپنے فرائض سے غفلت برتنے لگتے ہیں تو پھر انفرادی کوشش ہی پر انحصار کیا جانا ہے۔ خلوص عمل کی ضرورت ہے، وہ ہو تو انفرادی کوشش احباب کی مدد سے اجتماعی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ خودکشی سے روکنا تو انسانی جان بچانے کا عمل ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا تو گویا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔